یہ کہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کی جا رہی ہیں. اور ساتھ کا ابو بکر جدی، ابو بکر تو میری جد ہے. ابو بکر جدی، یہ ہے مقام صدیق اکبر کہ سید السادات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ابو بکر جدی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے جد امجد ہیں. تو کیا کوئی تک بنتا ہے اس بندے کا سیدوں کا نام لینے کا جو حضرت صدیق اکبر کا بغض رکھتا ہو؟ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا، دیکھو کیسے کیسے لفظ ہیں، اور شاید یہ بھی منظر عام پر پہلی بار ہی آ رہے ہوں. کیا فرمایا؟ لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت ان لم اکن اتولاہما. کہا میں سید زادہ ضرور ہوں مگر قیامت کے دن مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی اگر میں صدیق عمر سے پیار نہیں کروں گا. دیکھو کتنا مضبوط موقف ہے اور کس قدر سرکار کے قرب کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ان کی افضلیت کو ماننا ضروری ہے. کہتے لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں نصیب ہوگی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم القیامہ. کب نہیں ہوگی؟ ان لم اکن اتولاہما، اگر ان دونوں سے میں نے پیار نہ کیا تو مجھے سرکار کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور اگلی بات بھی ہے، میں کہتا ہوں نا کہ بات کے دو رخ ہوتے ہیں، تو پوری بات یہ ہے، ایک ہے کسی سے پیار کرنا، دوسرا ہے اس کے دشمن سے دشمنی کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیار تو اس کے ساتھ ہو اور آگے پھر اس کے دشمن سے بھی پیار ہو، اس کے دشمن سے بھی پیار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِمَا، جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا دشمن ہے، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ان دونوں سے پیار کر رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی. ان کو شرط کے ساتھ بیان کیا کہ اگر میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دشمنوں سے برات کا اعلان نہ کروں، اور اگر صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حد درجے کا پیار نہ کروں تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. سرکار کی شفاعت کے لیے یہ مجھ جعفر کے لیے جب یہ ضروری ہے تو باقی امت کو چھٹی کیسے مل سکتی ہے؟ لہذا جس نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے، امیدوار ہے کہ مجھے شفاعت ملے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے پیار کرے اور ان کے دشمنوں سے بچ کے رہے. اور ساتھ ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حد کر دی اس موقف کو بیان کرتے ہوئے. حفص بن غیاث بہت بڑے محدث اور فقیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ریسرچ بورڈ اور شورا کے رکن حفص بن غیاث، وہ کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو، وہ ضمناً میں تفصیل بیان نہ کر سکا کہ یہ جو امام جعفر صادق ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اگر تم نے
ان کا علمی قد دیکھنا ہو تو پھر ان کے شاگردوں کو دیکھو کہ ان کے شاگرد کس قد کے ہیں اور کتنے اونچا مقام ہے ان کے شاگردوں کا۔ ان کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام جعفر صادق۔ ان کے شاگرد ہیں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت سفیان بن عیینہ، ان کے شاگرد ہیں حضرت سفیان ثوری، ان کے شاگرد ہیں محمد بن ثابت بنانی، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، آپ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ لم ارى افقہ من جعفر بن محمد، میری آنکھ نے امام جعفر صادق سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، امام اعظم جیسا فقیہ کہ میری آنکھ نے امام جعفر صادق سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ یعنی میں اساتذہ میں سینکڑوں محدث ہیں، سینکڑوں فقہا ہیں، فقاہت ان کی اتنی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے اس انداز کو بیان کیا۔ اب دیکھیے ان کا فرمان، حفص بن غیاث نے جب پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جلیس اور یہاں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے آئے، کہتے ہیں سمیت جعفر ابن محمد یقول، میں نے امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا، ما ارجو من شفاعت علی رضی اللہ تعالی شیئا الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ۔ یہ ما نافیہ نہیں، ما موصولہ ہے۔ ما ارجو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قیامت کے دن جتنی میری امید حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے، اتنی ہی حضرت صدیق اکبر سے بھی وابستہ ہے۔ ما ارجو من شفاعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جتنا میرے دل میں ہے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جد اعلیٰ ہے، تو وہ تو علی ہیں اور میری مدد کریں گے اور مجھے ان کی طرف سے سفارش نصیب ہوگی، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جتنی مجھے ان کے لحاظ سے امید ہے اتنی ہی مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی امید ہے۔ یہ جملہ بولنے کے بعد آپ نے پھر یہ لفظ بولے وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْن، کیوں نہ مجھے اتنی امید ہو، وہ تو میرے دورے باپ ہیں۔ دیکھو ایک ایک فرمان اور سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور مختلف راوی ہیں۔ ایک کہتے ہیں دخلت علی جعفر بن محمد اعودہ وہو مریض، میں ان کی عیادت کرنے گیا، وہ بیمار تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے اس بات پر اعلان کیا، بیماری میں اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہم انی احب ابا بکر و عمر، رب گواہ ہو جا میں ابو بکر و عمر سے پیار کرتا ہوں۔ یہ کتنی محبت اور کتنی عقیدت ہے۔ اور اس کے بعد ایک موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ سب یعنی مصنف تک سند موجود ہے ان باتوں کی، اور سند کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کہتے حدثنا عبد الجبار حمدانی ان جعفر بن محمد اتاہم
وہم یریدون ان یرتحلوا من المدینہ، کہ ان کے پاس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آئے عبد الجبار بن عباس ہمدانی کے پاس، اور کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ سے رخصت ہونا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا انکم انشاءاللہ من صالحی اہل مصرکم۔ مدینہ منورہ چونکہ مرکز تھا تو بلاد اسلامیہ سے لوگ وہاں آتے تھے، جیسے آج پوری دنیا سے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چونکہ عالم اسلام میں کئی پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، تم مدینہ منورہ سے میری بات سن کے جاؤ اور اپنے شہروں کے اندر جا کے اس کا اعلان کرو، رافضیوں کے خلاف۔ کس چیز کا اعلان؟ کف ابلغوہم انی، ان کو جا کر اپنے اپنے شہر میں، چونکہ تمہارا اچھا تعارف ہے اپنے شہروں کے اندر، اپنے علاقے میں، تم ایک صحت مند عقیدے کے اچھی شہرت والے عالم دین ہو، تم نے جا کر وہاں اعلان کرنا ہے من زعم انی امام مفترد الطاعہ، جو یہ گمان کرے کہ میں وہ امام ہوں جس کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے، جیسے رافضیوں نے مشہور کیا ہوا تھا، تو فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ، میں اس بندے کی اس بات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے گھڑ گھڑ کے باتیں، اس کو فقہ جعفریہ کا نام دیا گیا۔ کہا جنہوں نے مجھے امام مفترد الطاعہ، کہ جس کی طاعت اللہ کی طرف سے فرض ہو گئی ہے، جنہوں نے مجھے ایسا امام قرار دیا ہوا ہے جو امامت کے لحاظ سے رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ امام من اللہ ہوتا ہے، کہا جن لوگوں نے میرے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا ہے فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ، میں اس سے بری ہوں، یہ میرے ذمہ نہ لگائیں، ان لوگوں کا نظریہ میں نہیں مانتا اور نہ ہی میں ان کا امام ہوں۔ اور ساتھ دوسرا اعلان بھی سنو، من زعم انی ابرأ من ابی بکر و عمر فانا منہ بریء، فرمایا کچھ لوگ بک بک کرتے پھرتے ہیں عالم اسلام میں کہ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہوں۔ تم جا کے بتاؤ شہروں میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر و عمر سے بری ہوں، بتاؤ میں اس بندے سے بری ہوں جو میرے ذمے یہ جھوٹ لگا رہا ہے، میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہوں، اور ان کے پیار کی وجہ سے میں قیامت کے دن ان سے فائدے کا طلبگار ہوں، کہ اس بات کو ہمارے لیے لازم کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ یحییٰ بن سلیم، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف سے اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایران کا پروردہ نام نہاد سنی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پھر سند سے امام جعفر صادق سے بات لے آئے، سند کے ساتھ۔ اور جو دوسرے جنہوں نے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبا جوڑا، وہ جس کو انہوں نے فقہ جعفریہ قرار دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں تو وہ بھی اپنی سند لے آئیں۔ ہم سند پیش کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ٹولے کو کن لفظوں سے یاد کیا، اس ٹولے کو کہ جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے دوسرے نمبر کے منکر، اور پھر ان کو اہل بیت کے خلاف قرار دیں یا ان کی محبت کو لازمی قرار نہ دیں یا ان کا بغض رکھیں، ان کے لحاظ سے جملہ سنو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یحییٰ بن سلیم کہتے ہیں کہ امام جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، آپ نے یہ لفظ بولے ان الخبثاء، خبیث کی جمع خبیث، ان الخبثاء من اہل العراق یزعمون اننا نقع فی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما
فرمایا عراق کے کچھ خبیث لوگ. دیکھو امام کتنا بیزار ہے ان سے. اب خبیث ہیں کون یہ اگلے لفظوں سے پتا چل رہا. ویسے تو عراق نبیوں کی سرزمین ہے اور کوفہ جو ہے وہ قبۃ الاسلام ہے، لیکن کوفے میں وہ کوفی بھی ہیں جو پہلے خط لکھنے والے تھے اور پھر اجرتی قاتل بننے والے تھے اور دعوے دار تھے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنگ ہیں. دعویٰ یہ تھا ان کا کہ ہم تو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ دعویٰ تھا چونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا گڑھ روافض کا عراق کے اندر ہی سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا عراق کے کچھ خبیث لوگ کیا کہتے ہیں یہ